अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहर बानो। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। तारीखी इजाफे और महंगाई की मारी आवाम में मुश्किलात किस तरह से पेश आ रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में महंगाई के ऐसे कई तूफान आए जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी, लेकिन गुज़श्ता रात जो हुआ इसने तो रही सही कसर भी निकाल दी है। इसराइल, अमरीका और ईरान की जंग का मलबा गोया पाकिस्तानी अवाम के चूल्हों पर गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 458 रुपये और डीजल 520 रुपये की हद पार कर चुका है। जरा सोचिए, वो मजदूर जो दिन भर दिहाड़ी लगाता है या वो बाइकर जो कड़ी धूप में डिलीवरी करता है, वो अपनी कमाई पेट्रोल की टंकी में डालेगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा। हाफिज नईमुर रहमान दुरुस्त कहते हैं कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि गरीब और मिडिल क्लास तबके पर सरासर जुल्म है। हुकूमत ने एक ही झटके में पेट्रोल 137 और डीजल 184 रुपये महंगा करके में बोचाल पैदा कर दिया है और हम देख रहे हैं कि गरीब जो हैं वो मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर सयाल। आमिर, बताइएगा, इजाफा तो कर दिया गया है और इसमें कुछ कहा गया है कि जो बाइकर हैं उनको फलां तरीके से इतना रिलीफ मिलेगा, वो कौन सा रिलीफ है? देखें, जो वो तो लॉलीपॉप सा ही है रिलीफ, क्योंकि जो आज वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है वो तो 2000 रुपये है जो बाइकर्स को मिलेगा रिलीफ, और वो भी एक माह के लिए होगा। तो ये इस पे जो ऐप बनाई जा रही थी उस पे बुनियादी तौर पे उस पे इख्लाफ ये था कि कितना रिलीफ दिया जाए, 20 लीटर दिया जाए या 30 लीटर दिया जाए, उस पे भी चीज़ें हाथमी नहीं हो रही थी। तो रिलीफ देने से बेहतर है कि हुकूमत अब कोशिश ये करे कि लोगों का कारोबार बनना हो, रोज़गार के मौके बनना हो, उन्हें फैसिलिटेट करे। हुकूमत सिर्फ अगर तामीराती शोबे को खोल दे, उस पर जो टैक्सेस लगी हुई हैं उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम में है। सिर्फ आप एक सेक्टर को चला दें तो लोगों को रोज़गार के जो मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे और पेट्रोल की जो कीमतों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा उससे भी लोग हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो बिज़नेस है मेनली वो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, वो रुका हुआ है। उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो अगर हुकूमत जो लोगों को रिलीफ देना चाहती है तो इसमें जो लोगों के कारोबार के मौके हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। पेट्रोल तो आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, इसमें लेवी जो है पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा है। अगर उस लेवी को ही मोटरसाइकिल वालों के लिए ख़त्म कर दिया जाए 160 रुपये के, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा मोटर बाइक वालों को, रक्षा वालों को। तो वो भी एक होना चाहिए था कि जो 100 रुपये ड्यूटी कम की जा रही है उस पर अगर ये 160 रुपये मजीद उसके कम कर दिए जाए तो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर वो बात उधर आ जाती है कि हुकूमत को लोगों के कारोबार बचाने की कोशिश करनी चाहिए, रोज़गार के मौके बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और रिलीफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीब तबकात को देना चाहिए, लेकिन बिजनेस और जो रोज़गार के मौके उन्हें बचाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, जो रिलीफ दिया जा रहा है बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, वो सिर्फ धोखा ही है और वो रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर्न गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मलिक साहब, हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकदम 137 और 184 रुपये तक का इजाफा हुआ है। गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 60% तक इजाफा कर दिया है। ये क्या समझते हैं आप, ये सिर्फ ईंधन की कीमत के तनासुब से होता है जो इजाफा होता है, या इसमें दीगर अखराजात भी शामिल होते हैं? और अगर हमने इससे पहले बहुत दफ़ा देखा है कि कैसे भी हालात हों, जब पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ती है तो शेख और नोश और दीगर मामलात की जो कीमतें हैं वो कभी भी वापस नहीं आती अगर पेट्रोल की प्राइस वापस आ भी जाए तो। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो पाकिस्तानी अवाम पर डीजल पेट्रोल बम गिराया गया है, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है सीधे अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। हमने 60% किराया बढ़ाने का इसमें जो है ऐलान किया है। पिछले 3 महीनों से अगर मैं इस पर अर्ज करूँ कि पिछले 3 महीनों में पेट्रोल में 205 रुपये फी लीटर और डीजल में जो है 263 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। अब तो ये फेडरल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान भर की हमारी जो ट्रांसपोर्ट है 50% ट्रांसपोर्ट का अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो खड़ी हो गई है। हमारे ऊपर अगर गवर्नमेंट की ये मजबूरी है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वहां पर गवर्नमेंट कौन सा जो है अवाम को या ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दे रही है? exactly. टूल टैक्स खत्म करने का हम ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है गवर्नमेंट टूल टैक्स खत्म करने का ऐलान करे, विद होल्डिंग टैक्स और समेत दीगर। मोटरवे पुलिस आज भी हमें नाजायज चालान कर रही है और जो सूबाई की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी नाजायज चालान कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो आज हमने इस पे तमाम पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इजलास था, उसमें यही हमने फैसला किया है
کہ کل یا پھر منڈے کو ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ان حالات میں پیٹرولیم مصنوعات کی ان قیمتوں میں جو ہے ہم اپنے کام کاروبار ٹرانسپورٹ جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگر اسی طرح سے معاملات زندگی رہے، جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ 550 روپے کا تو آپ نے پر لیٹر پیٹرول کر دیا ہے، تو کتنا نقصان ہوگا اس سے ٹرانسپورٹرز کو، اور جو لوگ ہیں وہ بھی سفر کرنا چھوڑ دیں گے، ظاہر ہے جب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے تو؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ہر پاکستانی جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ بار بار ہم کرایہ بڑھائیں۔ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو ہم ٹرانسپورٹ کھڑی کریں یا پھر کرایہ بڑھا کر جو ہے جو اشیاء خورد نوش ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر جو استعمال ہونے والی اشیاء ہیں، اگر ٹرانسپورٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو ابھی کوئی دسمبر میں ہم نے 10 دن کی ملک گیر ہڑتال کی تھی، اس کے اندر بھی گورنمنٹ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹول ٹیکس میں ریلیف ملے گا، کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں۔ گورنمنٹ جو ہے ہم سے وعدہ کرتی ہے، یقین دہانی کرواتی ہے، اس کے بعد ان کے وزیر ملنے کو تیار نہیں ہوتے، اور پاکستان بھر کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے ٹوٹل ڈیپینڈ ہی ٹرانسپورٹ پر کرتی ہے، تو کسی قسم کا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ رات کے اندھیرے میں اس طرح کے پاکستانی عوام پر قوم میں جو فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں، تو ٹرانسپورٹ برادری جو ہے گورنمنٹ کے کسی بھی اس طرح کے جو فیصلے ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ کہیے گا کہ جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ٹول ٹیکس کے حوالے سے بھی بالکل رعایت نہیں دی گئی، اس کے بعد پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو کرایہ آپ نے بڑھائے ہیں وہ اس وجہ سے بڑھائیں کہ ظاہر ہے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تو جب یہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ کے منتظمین جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں؟ کیا ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ دیکھیں میڈم، اس میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا، نہ ہمیں کوئی کہیں کسی جگہ اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایندھن میں اس میں اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے، پچھلے 3 مہینوں سے جو پر لیٹر 205 ڈیزل اور 200 پیٹرول اور 263 ڈیزل بڑھا ہے، اس میں ہمارے صرف ایک ٹرالر کا، ایک گاڑی کا اگر لاہور سے کراچی تک کا جو ہے 2 لاکھ کے اخراجات بڑھے ہیں۔ ٹول ٹیکس کی مد میں ہم ایک ٹرک کا 40,000 ہم ایک ٹرپ کا دے رہے ہیں، ایک مہینے میں گاڑی 4 ٹرپ لگا رہی ہے، تو 1.5 لاکھ روپے تو ہم صرف ٹول ٹیکس کی مد میں ایک گاڑی کا ادا کر رہے ہیں۔ لاکھوں کے حساب سے ہماری گاڑیاں ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے یہ جو پیسے ہیں ان سے جو ہے کیوں نہیں ہمیں ریلیف دے رہی، پاکستانی عوام کو کیوں نہیں ریلیف دے رہے؟ تو گورنمنٹ جو ہے ترقیاتی کاموں جو اس میں پیسے بچائے، اور جو ہے پاکستانی کسی طرح عوام کا کو بھی ریلیف جو ہے وہ عوام کو نہیں مل رہا۔ عامر، آپ کی جانب آؤں گی، یہ بات کی جا رہی تھی کہ 200 روپے جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بائک چلائیں گے، یا 200 لیٹر پر ان کو کچھ رعایت دی جائے گی، اس حوالے سے کتنی صداقت ہے؟ نہیں، جو بائک والے ہیں انہیں صرف 100 روپے پر لیٹر ریلیف دیا جائے گا، اور وہ بھی محدود کیا گیا صرف 20 لیٹر تک۔ تو 20 لیٹر پہ جو انہیں ہوگا صرف 100 روپے کا اس پہ ریلیف ملے گا، اور جو وزیر اعلیٰ سندھ نے اناؤنس کیا اس پہ تو وہ جو ہے 2,000 روپے کہہ رہے ہیں، تو وہ تو 20 لیٹر بھی نہیں بنیں گے، وہ تو تقریباً جو ہے 4-5 لیٹر بنے گا، تو وہ تو بہت تھوڑا ریلیف ہے۔ اور بات یہ ہے کہ پیٹرول اب مہنگا ہو گیا، اس سے ہر چیز مہنگی ہوگی، تو حکومت کو جو لوگوں کی قوت آمدن جو ہے نا اسے بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے سیکٹرز رکے ہوئے ہیں، سب سے مین سیکٹر پاکستان میں ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، ان 2 سیکٹر پہ گورنمنٹ فوکس کرے، ان سے کافی جلدی جو ہے ڈیویڈنڈ مل سکتا ہے۔ زراعت کے اس شعبے میں جو ہے اگر بہتری ہوگی تو اس سے بھی عام آدمی کو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ورک فورس ہماری وہاں پہ امپلائمنٹ ہے۔ حکومت نہ ریلیف دے سکتی ہے نہ وہ اس سے دی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے بڑی خطیر رقم چاہیے ہوگی، موٹر سائیکلوں کی تعداد تو کروڑوں میں ہے، تو حکومت کو ریلیف دینا ساروں کو بہت مشکل ہوگا، اور جو حکومت کو آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے، الیکٹرک بائکس کے لیے کوئی سبسڈی دینی چاہیے، الیکٹرک وہیکلز کے لیے دینی چاہیے، اور سب سے زیادہ اس موقع پہ جو اہم بات ہے کہ لوگوں کے کاروبار بچانے چاہیے، اور لوگوں کے جو روزگار کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو فری کی جا رہی ہے وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اس طرح کا حکومت کو کار پولنگ کا کوئی نظام لانا چاہیے کہ لوگ کار پولنگ پہ چلے جائیں، بائک پہ جو ایک کے بجائے 2 لوگ ٹریول کریں، اس کا کوئی میکنزم ہو جائے، تو ریلیف اگر حکومت اس طرح کا کوئی دے گی تو پھر یہ ہوگا، لیکن یہ مشکل صورتحال ہے، اور اس سے اگر حکومت نے کنٹرول نہیں کیا تو اس سے معاشرے میں جو ہے کافی زیادہ بالکل اس سے مشکلات ہی پیدا ہوں گی۔ غریب آدمی جو 25 سے 30 ہزار کے اندر پیسے کما رہا ہے، وہ پیٹرول ڈلوائے گا، یا پھر وہ اپنے گھر کا راشن ڈلوائے گا، یا وہ بجلی کے بل دے گا، وہ کیا کرے گا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں پھر دیگر معاملات سامنے آتے ہیں، لوگ خودکشی کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے پیاروں کو مار دیتے ہیں، یا پھر چوری اور ڈکیتی اس طرح کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔
दुआई कर सकते हैं बेहतर हो। हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम तो करे। बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सारे मामले के बारे से बात करते आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे जहां एक तरफ आलमी जंग और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम के लिए एक तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किफ़ायतजारी प्रोग्राम के तहत अब पंजाब के तमाम बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन हो, मेट्रो बस हो या ग्रीन लाइन या ग्रीन इलेक्ट्रो बसें, ये सब शहरियों को सफ़र के लिए टिकट ख़रीदने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला का ये इक़दाम ना सिर्फ आम आदमी की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि उन्होंने आवाम से अपील भी की है कि इन गैर मामूली हालात में वो ज़ाती सवारी के बजाय इस मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। अब जितनी भी ये हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है कि ऑरेंज लाइन है, मेट्रो लाइन है या दीगर, ये सब जो हैं ये मुफ्त अब लोगों को मिलेंगी, इस पर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, चूंकि डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी है और खासकर जो ट्रांसपोर्ट का मसला था वो जो है आम पब्लिक के लिए बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ना था। तो वज़ीर आला ने एक ऐसा इक़दाम करते हुए और एक रिकॉर्ड इक़दाम ये किया है कि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ऑरेंज लाइन है, उसमें मास ट्रांजिट है, उसमें जो मेट्रो बस है, उसके बाद उसमें स्पीडो बस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, पूरे पंजाब में तमाम शहरों में तमाम अजला में वो मुफ्त कर दी गई हैं जहाँ जहाँ वो चलती हैं। अब आपको कोई टिकट लेना नहीं पड़ेगी, वो आप आएंगे और उसमें चढ़ जाएंगे और चले जाएंगे और वो आपसे कोई टिकट का तकाजा नहीं करेंगे। पहले उसमें रूट टू रूट या स्टेशन टू स्टेशन टिकट लिया जाता था, उसमें 20 रुपए से लेकर 50 रुपए 40 रुपए तक जो है वो टिकट लिया जाता था। अब वो तमाम बसें, उनमें किसी में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन अब से कुछ देर के बाद जारी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से। तो उसके बाद ये तमाम बसें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये तमाम अजला में मुफ्त होंगी और उसमें तमाम जो शहरी हैं वो सफरी सहूलियात से जो है मुस्तफीद हो सकेंगे। और इसके साथ साथ जो है 100 रुपए जो है वो फी लीटर जो मोटरसाइकिल है उनको सब्सिडी दी जा रही है, फी 100 रुपए फी लीटर। और इसी तरह जो अच्छा, किसानों के हवाले से ये आप बात कर रहे हैं ना, किसानों को जो सब्सिडी की बात की गई है कि फी एकड़ डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, तो ये किस तरह से किसान इस ये रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई अमल होगा या कोई कार्ड होगा, अवेल कैसे करेंगे इस सारी सब्सिडी को? इसमें ये तय किया गया जी, इसमें फैसला ये हुआ है कि किसान जब ये डीजल खरीदने जाते हैं तो वो जाहिर है जो गांव के नीचे निजी पंप इनके वहां पे होते हैं, जो नजदीक तरीन पंप होंगे, वहां से ये जब जाएंगे तो इनके पास एक पासबुक होती है अपनी जमीन के हवाले से। उस पासबुक के ऊपर जिसके पास वो पासबुक वो तकरीबन 100% लोगों के पास है, कोई एका दुक्का कोई शायद हो जिसके पास ना हो, उस पासबुक पे जितना डीजल इनको चाहिए होगा वो जितना लेंगे, 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर 100 लीटर, उसके ऊपर फी लीटर के हिसाब से 100 रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी। एक तो ये तजवीज है। दूसरी तजवीज ये भी है कि किसानों को जो इस तरह यूज करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में उनके डाले जा सकते हैं, लेकिन ये बैंक अकाउंट वाली जो तजवीज है इसको अभी बिल्कुल वो फ्लूइड है, उसको नहीं माना गया। लेकिन उन्होंने यही कहा जी कि मौका पर उनको सब्सिडी दी जाए और पासबुक जो है सब्सिडी दी गई, ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल का नाम नहाद नाकाबिल तस्खीर दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है और सेहानी शहरों में लगी आग इस बात की गवाही है कि अब यकतरफा कार्रवाइयों का दौर ख़त्म हो गया। अमेरिका का ऑपरेशन जो है वो तो हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बात पर बड़ी बहादुरी का इजहार किया जा रहा है कि हम बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, हम अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं। अखलाकी शिकस्त और बौखलाहट का शिकार हो चुका है अमेरिका। ट्रंप के पुलों को तबाह करने की धमकियां अमरीकी साख को खाक में मिला रही हैं, क्योंकि इमारतें तो दोबारा बन सकती हैं मगर तबाहशुदा आलमी साख को कोई टेक्नोलॉजी बहाल नहीं कर सकती। इस पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के उस्मान वड़ाई साहब और हमारे ईरानी सहाफ़ी डॉक्टर मुस्तफ़ा मेहदी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुस्तफ़ा मेहदी साहब आपकी जानिब आऊँगी। सेहोनी रियासत के नाकाबिल तस्खीर दिफाई निज़ाम की नाकामी के बाद आप क्या समझते हैं, क्या ईरान अब इसराइल के अंदर किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान लगातार उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ऐसी सूरत में तो ऐसा ही लग रहा है कि अब कहीं पर भी आप मौजूद हैं, ईरान जो है वो सलाहियत रखता है आपको एक अच्छा जवाब देने का। और दूसरा, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का जो बयान है, इस मुतालबे को तेहरान किस नज़र से देख रहा है? बहुत शुक्रिया दावत देने का। देखिए, जिस तरह का आपने भी बखूबी इशारा फरमाए, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह
اس حد تک قابل ہوئے ہیں کہ جو بھی نشانہ ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ خطے میں ہو، خلیجی ممالک میں ہو یا مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر، اس کو نشانہ بنانے میں ہم کامیاب بھی ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہداف آپ دیکھتے کہ کھلا عام طور پر ہم نشانہ بناتے ہیں، اس سے چند گنا زیادہ ہم جو خفیہ اطلاعات ہے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے ہمارے مسلح افواج کا، وہ جو مختلف ممالک ہے وہاں پر بھی ایسا تھا کہ ہم اسی جگہ کو بھی نشانہ بناتے، اور پچھلے چند دنوں میں ہم اس خفیہ آپریشن کو، کارروائیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ چند دن پہلے ایک ملک میں جو ریڈ سی کے ارد گرد تھے، وہاں پر ہمارا ایک خفیہ انٹیلیجنس آپریشن ہوا جس سے امریکہ کو بہت بھاری نقصانات پہنچا۔ اور یہ تمام تر سینسورشپ کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی زبردستی سے مختلف جگہوں کو نشانہ بناتے، اور الحمدللہ جس طرح کہ ہم نے دشمن کا جو دفاعی نظام تھا ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو آج ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جس طرح ہم جہاں بھی چاہے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو متحدہ عرب امارات اور جو خلیجی ممالک ہے ان کا جو ابھی تحرکات ہوئی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں بھی وقت ایسا ہوگا کہ امریکہ اس خطے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اپنے ہی گھر میں، اور یہ تو ہمارا خطہ ہے، یہ ہمارا ہمسائیگی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تو ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس تمام تر مختلف جو وارننگ، جو ہوشدار کے باوجود ہم نے ان کو دیا تھا اور ان سے درخواست کیا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کا جو قلمرو، آپ کا جو تھری ہے، دشمن ان کو ہمارے خلاف استعمال کرے۔ نہ صرف انہوں نے ہمارے بات کو نہیں مانی، بلکہ ان دنوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہی جو مختلف ہتھیار ہے، جو مختلف لڑاکا طیارہ ہے، ان کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دن میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹھیک ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب آ گیا کہ مکمل طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے تمام اہداف کو۔ عثمان صاحب آپ کی جانب آؤں گی، امریکہ کا جنگ کے دوران اپنے آرمی چیف اور تجربہ کار کمانڈروں کو ہٹانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ پینٹاگون کے اندر کسی بڑی بغاوت یا شدید پالیسی اختلاف کا پیش خیمہ ہے، یا صدر ٹرمپ اپنے ہی فوجی نظام کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں، یا وہ ان کو ایسے ہی لوگ چاہیے جو صرف ان کے جنگی جنون پر آنکھیں بند کر کے جو وہ کہیں بٹن دبا دیا کریں؟ جی ڈیفینیٹلی آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک پوری پیشہ ورانہ جو فوج ہے اسے ایک ملیشیا کے اندر تبدیل کر رہے ہیں نظریاتی بنیادوں کے اوپر، اور اس کے اندر وہ سوچ بچار اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک لبرل ویلیوز ہیں اس سارے کلچر کو ختم کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں جنگ کے نقطۂ آغاز سے لے کے، کہ جس طریقے سے ملٹری ریلیجیس فریڈم کا وہاں تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آرماگیڈن، ہولی وار کا نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ صلیبی جنگوں کا نقطہ آغاز ہے 1000 سال کے بعد۔ اور دوسری طرف جس طریقے سے آرمی چیف کو آپ نے کہا کہ انہوں نے سیک کیا ایک طرح سے، وہ تو خبر تو یہی ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، تو ریکن فائلز میں نچلے لیول کے اوپر بھی بے چینی پائی جاتی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ دعوے دائر کیے جا رہے ہیں کہ اخلاقی قانونی جواز نہیں، اس لیے ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اب یہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے پینٹاگن کے ٹاپ کے اوپر بھی، ابھی جنگ کے اندر وہ اس لیول کے اوپر جو ہے محاذ گرم نہیں ہوا، وہ تیسرے لیول کے اوپر ایسکلیشن ٹریپ میں امریکہ خود ہی آ گیا کہ وہاں کے اوپر فوجی جو ہیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، اور اب دور دور تک اپنا بغاوت نہیں دیکھ رہے۔ ایران کے اندر وہاں کی ملٹری انٹیکٹ ہے، 70 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو رضا کرانہ طور پہ پیش کر رہے ہیں، بسیج وہاں پہ انٹیکٹ ہے، تمام ٹاپ ٹیئر یونٹی آف کمانڈ اگر کہیں ہٹ ہوئی ہے تو یونٹی آف کوآرڈینیشن، یونٹی آف ایفرٹ آپ کو نظر آتی ہے ایرانینز اینڈ کے اوپر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ایران نے جنگ کو صرف سروائیو نہیں کیا، ایران جنگ میں وننگ جو اپنا پوزیشن اس وقت ہولڈ کر رہا ہے، ایران نے مت توڑ کے رکھ دی ہیں جو اس سے متعلق تھیں، اور ایران نے ایک اپنے آپ کو گلوبل ٹیمپلیٹ کے طور پر پیش کیا ہے کہ امریکی سامراج کے بغیر بھی، ان کے انٹلیکٹ کے بغیر، ان کی لبرل ویلیوز جو خاص طرح سے وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں اس کے بغیر بھی سیلف سفیشینٹ ہو کے انڈیپینڈنٹلی آپ دنیا کے اندر جو ہے اپنے وقار میں اپنے جو اپنی ہسٹری ہے اس کو شوکیس کر سکتے ہیں، اپنا نیریٹو شیپ کر سکتے ہیں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ایران ایسی ٹیمپلیٹ بن کے سامنے آیا جس کے بعد دنیا کے اندر جس طرح سے ہیجمنی تھی، ان کی اکنامک ہیجمنی ختم ہو چکی ہے،
ملیٹریلی ختم ہو چکی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات اس جنگ نے امریکہ کو اس حد تک کنزیوم کیا کہ اس کے الائز چاہے عرب کے ہوں چاہے ہم اکراس دی اٹلانٹک دیکھیں نیٹو کو، مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ نیوٹرلائز ہو چکا ہوا ہے. آج ان کے ساتھ کوئی دور دور تک نہیں کھڑا، اور یہاں کے اوپر ایران جو ہے وہ رشیا چائنا کے ساتھ ایک رائز کر رہا ہے. تو ایک نیا سینٹر آف پاور آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایران جو ہے وہ اپنا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے بھی رکھ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ بھی رکھ رہا ہے. اور یاد رکھیں وہ مزاحمت ہو یا مذاکرات دونوں کے لیے آمادہ اور تیار نظر آتے ہیں، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ بدنیتی پہ مبنی نہ ہو، اور یہ وشیس سائیکل جو ہے جس میں جنگ بندی، مذاکرات اور پھر حملہ، اس چیز کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابنائے ہرمز کو قانونی شکل دے دینا، اس کی نگرانی کو، یہ چیز مجھے لگتا ہے ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ جو گریوٹی ہے اس کو سمجھنے کے، سینٹر آف گریوٹی کو سمجھنے کے قابل تھے شروع سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وار کو انہوں نے اسٹریٹجائز کیا ہے، 20 سال کے اس مومنٹ کا انتظار کر رہے تھے، اور اس وقت جو ہے جس طریقے سے ایرانین دنیا میں اسرٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی پوزیشن کافی بہتر ہوئی ہے. بالکل پوزیشن بہتر ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں، ابنائے ہرمز کو کھلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کھلوا لیں گے. یہ تو خیر ٹرمپ نے بہت دفعہ کہا اور ہمیں نظر بھی آ گیا کہ کھلوانے کے قابل ہوتے تو اب تک کھلوا چکے ہوتے، یہ معاملات نہ ہوتے کہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. مذاکرات کوئی ہو بھی رہے ہیں یا پھر بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ وہ خود سے ہی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے ایک فرانسیسی جرنل نے کہا، ٹرمپ ان کے لیے بہتر ہے کہ پریس ریلیز دینے سے پہلے جو منشیات وہ استعمال کرتا ہے، نشے کر کمرے کے سامنے آتا ہے اور جو بھی بکواس کرتا ہے اس کو بند کرے اور اپنے ہی ساتھ مذاکرات کو ختم کرے. کیونکہ ہمارے طرف تو خیر ہم نے بارہا کے احتیاط جنگ کے پہلے ہی دن سے آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی یہی کہیں گے کہ مذاکرات کے بعد جب تک جو جارحیت ہے اس کو نہیں روکیں گے اور اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو پھر مذاکرات کے بعد نہیں ہے. اور ہم ایسا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آج اور کل جو ہم پچھلے جو آنے والے ہفتہ ہے ان میں ہم کئی گنا زیادہ جو تشدد ہے اس کو ہم سامنا کرنے ہیں، اور جو ایسکیلیشن فیز ہے ان میں ہم داخل ہونے ہیں. تو ابھی کوئی مذاکرات یا جنگ بندی یا اس حد تک کہ کوئی مثلا عارضی طور پر سیز فائر ہو وہ بھی نظر نہیں آئے گا. ہم پورے کا پورا تیار ہے، دشمن بھی تیاریاں کر رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں ایران میں ایک چھوٹا سا کارروائی اور آپریشن ہوا، جو آج ہم نے جو F-35 ان کا لڑا کا طیارہ تھا وہ گر گیا، یہاں پہ ہم نے اس کو گرا دیا، اور ابھی ایک آپریشن جاری ہے ہمارے طرف سے ان کو اسیر بنانے کے لیے اور ان کی طرف سے بھی ان کو بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے دیکھا کہ کافی امریکی طیارے گرائے گئے ہیں اور اس پر ان کا بیان بھی آیا ہے کہ وہ ہم سے خود ہی گر گئے ہیں. خیر دنیا پاگل نہیں ہے، دنیا بھی سمجھتی ہے کہ ایک آدھ طیارہ غلطی سے گر سکتے، اتنے طیارے تو نہیں گر سکتے. عثمان صاحب لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے پرسوں بہت بڑا اعلان سوچ رہے تھے جی اب ٹرمپ جو ہیں وہ آ کر بیان دیں گے کل اور بہت بڑی بات ہوگی. ہمیں لگا یا تو وہ جنگ ختم کر دیں گے یا پھر وہ کوئی بہت بڑا اعلان کریں گے. کوئی بھی خاص اعلان نہیں تھا، یہی تھا کہ جنگ جو ہے وہ 2-4 ہفتے اور چلے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب امریکی ساکھ عالمی سطح پر اتنی گر چکی ہے کہ سپر پاور کا جو روب ایک بنایا ہوا تھا ایرانیوں نے وہ خاک میں ملا دیا؟ جی ڈیفینیٹلی، اور ان کی بات کو کوئی سنجیدہ نہیں لے رہے، خود امریکن ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ٹائم لائن ہے اس حوالے سے. اور ایونٹ جو اگر ہو رہا ہو تو اس کے اندر ایک طرف کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو چکا ہوا ہے، ریزنیبل ہے ایران کے اندر رجیم، اور پھر اپنے ہی الائز کے اوپر گینگ اپ کرتے ہیں NBS سے متعلق جو انہوں نے زبان استعمال کی. تو مجھے لگتا ہے کہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے گلف کے لیے بھی، اور امریکہ اپنی کریڈیبلٹی مکمل کھو چکا ہوا ہے کہ آج وہ کنٹری جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے مدد کے لیے یوکرین کی وار میں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے فوجی اڈے استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے ڈس سروس کیا امریکہ کے انٹرسٹ کو لے کے، اور جس طریقے سے امریکہ کا وہ جو گلوبل رول تھا جس کے اندر اس کی اقدار تھیں، وہ بھی نام نہاد ہی صحیح، لیکن وہ چیز بھی ہمیں دور دور تک اس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانین نے جو ہے وہ ایک موومنٹ کریٹ کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، اور یہ نیو گلوبل آرڈر جو کھڑا ہو رہا ہے اس کے اندر ایران کی ایک بہت مستحکم پوزیشن ہے. کبھی ان کے پاس 5% پیٹرول تھا، اب وہ 25% پیٹرول کو بالکل ایران کی جو پوزیشن ہے بہت مستحکم ہے. بہت شکریہ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر محمدی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.